پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سندھ اور پنجاب کی سرحد کے درمیان واقع کچے کے علاقے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈاکو راج چل رہا ہے۔ سندھ اور پنجاب پولیس نے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے 250 سے زیادہ الگ الگ اور مشترکہ آپریشنز کیے ہیں، مگر علاقے سے ڈاکوؤں کا مکمل صفایا نہیں ہو سکا۔ گزشتہ ایک سال میں صرف کچے کے ڈاکوؤں نے 400 سے زائد افراد کو اغوا کیا ہے، بہت سو کو جان سے مار دیا گیا۔ آج کندکوٹ کے قریب واقع اسکول ٹیچر کو ڈاکوؤں کی جانب سے قتل کر دیا گیا۔ 2 روز قبل رحیم یار خان میں جماعت اسلامی کے کارکن احسن فاروق سمیت 2 نوجوان بھی کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کچے اور پکے دونوں جگہوں پر محفوظ نہیں۔ حکومتیں تبدیل ہوئیں لیکن کچے کے ڈاکو ہر دور میں عوام کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے پورے علاقے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں روز واقعات ہوتے ہیں، حکومت نے ڈاکوؤں کا صفایا نہ کیا تو پھر عوام کے ہاتھ اور آپ کے گریبان ہوں گے۔ کچے کے ڈاکو اپنی مجرمانہ کارروائیوں کے لیے سوشل میڈیا کا بھی بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ ڈاکو سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے معصوم شہریوں کو لبھاتے ہیں۔ جال میں پھنسنے والے شہری جب متعلقہ مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر کے بھاری تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بعض کیسز میں تو مغویوں کے قتل اور ان پر کیے جانے والے انسانیت سوز تشدد کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر جاری کی جا چکی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں کچے کے چھوٹو گینگ نے 22 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا تھا۔ جوابی کارروائی کے دوران 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد فوج کی مدد سے آپریشن ضرب اہن کیا گیا اور چھوٹو گینگ سے چھٹکارا حاصل کیا گیا، مگر اب بھی بے شمار گینگز مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ کچے کے مقامی رپورٹرز کے مطابق آپریشن کے لیے پولیس کے پاس روایتی ہتھیار اور نقل و حرکت کے لیے بختر بند گاڑیاں اور موبائل وینز ہیں، لیکن ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین اور بھاری اسلحہ جیسے اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور راکٹ گرینیڈز بھی موجود ہیں۔ 2021 میں تحریک انصاف حکومت میں بھی ان علاقوں میں آپریشن کیے گئے۔ پی ڈی ایم حکومت نے بھی آپریشنز میں حصہ لیا۔ پھر پنجاب اور سندھ کی نگران حکومتوں کے دور میں بھی متعدد کارروائیاں اور آپریشنز کی گئے جو اب تک جاری ہیں، مگر تاحال عوام متواتر ان ڈاکوؤں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ اسی پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے۔ کچے کے ڈاکو حکومتی رچ کے لیے بڑا چیلنج، سراج الحق کی آرمی چیف سے آپریشن کی اپیل۔ کیا پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتیں واقعی اس معاملے میں ناکام ہو چکی ہیں؟ حسن صاحب۔ دیکھیں، یہ بیچارے تو سچی بات ہے، یہ تمام ظلم و ستم کی جو داستان آپ نے سنائی ہے، آئی ایم ٹچڈ، لیکن یہ بیچارے تو ڈاکوؤں کی، اصل ڈاکوؤں کی پیروڈیز ہیں۔ ناکام ریاست والی صورتحال ہے۔ ادروائز آپ آرمی چیف سے کس بات کی اپیل کر رہے ہو؟ یہ تو آپ ٹارزن کو کہہ رہے ہو کہ مجھے چھلانگ مار کے دکھا کہ اچھا، یہ تو گونگنوں سے مٹی جھاڑنے کی فرمائش کی گئی ہے۔ سراج الحق صاحب معصوم آدمی ہیں، آپریشن کرنا ہے تو بی ان کے خلاف کرو، ان کے خلاف کرواؤ جن کا ذکر آپ نے ابھی کل اپنے پروگرام میں کیا ہے، جو ساری ملائی خود کھا جاتے ہیں، کھرچن 25 کروڑ لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہیں اصل ڈاکو۔ ان ڈاکوؤں کے پیچھے بھی وہی ڈاکو ہیں، ان کے تھامو تو دیکھو کبھی، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ان کے پیچھے مینپولیٹرز ہیں، ان کے پیچھے بندے ہیں، ان کے پیچھے اسامی ہیں۔ اچھا، یہ بیسیکلی ڈاکو وہ ہیں جو وہ آپ والی کل کی بات کر رہا ہوں، کھرچن چھوڑتے ہیں اور پھر عوام کو بھیک میں آٹا دینے کی تشہیر کرتے ہیں۔ آخری بات، جو لوگ جن لوگوں کے جوتوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بھٹو بیک گراؤنڈ، نواز شریف بیک گراؤنڈ، ضیاء الحق، بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ پولیٹیشین کو برا کہنا آسان نہیں، بھائی ووٹ لے کے آئے تمہارے پیچھے اتنی اسٹرینتھ، یا چھوڑ دو باکسنگ۔ دیکھو محمد علی کلے از اے لیونگ لیجنڈ، صحیح، اور 100 سال بھی محمد علی کلے پیدا نہیں ہوگا، اس کو اس کی انتظامیہ کہتی بغیر گلوز کے آ جا مائک ٹائسن کے سامنے، وہ کھیلتا۔ چھوڑ دو، میرا اتنا کیریئر ہے لمبا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی نے مجھے ڈکٹیشن دی ہو کہ یہ کرو، میں اگلے دن دفعہ کر کے تھوک کے چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک۔ اگر ہم کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پروفیشن میں کر سکتے ہو۔ دے آر ناٹ ٹالریبل پیپل، چھوڑ دو، کچھ اور کر لو۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، بس۔ اوکے۔ افتخار صاحب،
جغرافیہ جہاں وہ موجود ہیں، اب تو ان علاقوں میں ٹریول بھی نہیں ہو پاتا ہے، شام کے وقت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں، اور وہ اکوپڈ بھی بہت زیادہ ہیں، چاہے پھر وہ فونز کے ذریعے لوگوں کو پکڑ رہے ہوں یا اسلحہ وائز دیکھا جائے، کیونکہ اتنے آپریشنز ہوئے مگر کلین اپ نہیں ہو سکا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جی پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ کچے پکے کا مسئلہ ہے کیا۔ دریائے سندھ جو ہے جی اس کے جو پانی جب اوور فلو ہوتا ہے تو جو بند ہیں دونوں طرف میں وہاں تک پانی جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زمین زرخیز ہو جاتی ہے، کیونکہ دریائے سندھ کے پانی آنے سے جو ریت اور جو طاقت ہے اس کی بڑھ جاتی ہے۔ لوگ یہاں پہ کاشت کرتے ہیں، اور یہ بات حسن کی ٹھیک ہے، کاشت کرنے والے طاقتور لوگ ہیں اور اس کو وہ جاگیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہو، اس کا پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے اغوا کا 2 ارب روپے سالانہ کی ایک صنعت بن گیا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ سوشل میڈیا پہ فون کرتے ہیں، عورتوں کی آوازیں نکالتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں سستی کار لے جاؤ، پھر ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اٹھا کے لے گئے اور اس کی لاش کو بھیج دیا اور بیچارے سے پیسے مانگتے رہے 1 کروڑ روپیہ۔ اس کی بہن نے کہا ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ 1 کروڑ روپیہ 2 بنا مار دیے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم میں نے دیکھا ہے جب سے پچھلے 15-20 سال سے میں اس کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ شکارپور، پنو آکل، کشمور، گھوٹکی، راجن پور اور رحیم یار خان تک آ جاتے ہیں۔ رحیم یار خان میں جو پنجاب گورنمنٹ نے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جو ایکشن کیا، اس میں بہت زیادہ لوگوں کی شہادت ہوئی۔ اور بھی پچھلے دنوں گھوٹکی کا جو ایک ایکشن کیا اس میں ایک ڈی ایس پی سمیت 4 جو پولیس والے مارے گئے۔ اور آپ نے یہ بالکل صحیح نشاندہی کی کہ وہ پولیس افسر والے یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس جو فائرنگ رینج ہے وہ جو فائر کرتے ہیں تو وہ 3 کلومیٹر تک گولی جاتی ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں جو وہ G3 کے ساتھ جو 700 میٹر پہ جاتی ہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرون کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی، اس علاقے کو گھیرا میں لینے کی، لیکن اس کے لیے ایک بہت کمپریہنسو، کمپلیٹ اور لانگ رن پلاننگ چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوں تو یہ پیچھے آ جائے، نو۔ اگر یہ مسئلہ ہے ریٹ آف دی اسٹیٹ کا، اگر کسی کو ریٹ آف دی اسٹیٹ بحال کرنی ہے تو اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، ایسے نہیں کہ بیان بازی سے کیا جائے یا کوئی ایک سیاسی پارٹی کا ایک لیڈر بیان دے دے، وہ بھی جذباتی بیان دے رہا ہے۔ سوال ہے کہ وہ سیاسی پارٹی کا لیڈر اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں پیسہ چاہیے اسلحے کے لیے 2 ارب روپے کے قریب چاہیے۔ جب اس کو مارا گیا جو ان کا تھا بندہ سلطانہ ڈاکو شر، اس کے بعد انہوں نے پھر بدلے کی ایک روایت شروع کی ہے، تو سو اس سے سیریس میٹر ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ تو صوبائی حکومتیں نہیں ہینڈل کر سکتی؟ نہیں، صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے، دیکھیں نا مل کے بیٹھے نا، سندھ پنجاب کی گورنمنٹ، رینجرز اور فوج ان کو دے اور اوپر سے کور دیں۔ اب اگر آپ کچے کا علاقہ دیکھیں وہ بالکل اوپن ہے، کلیئر ہے، اس کو ایسے نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس ایسی خوفناک گنز ہیں کہ وہ یہ لے جاتے ہیں نا جو ایکوپڈ ہیں، وہ بہت زیادہ جدید ہتھیاروں سے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کے مخبر بھی نہیں پکڑ سکتے، وہ عجیب مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ تو آئی ول ریکویسٹ کہ جائیں، خدا کے لیے جائیں اور ان کو پکڑیں اور ریٹ آف دی اسٹیٹ کو برقرار کریں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابصار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، یہ جو کچے میں ڈاکو راج ہے اور ایک مستقل آپریشن کی صورت دونوں صوبوں کی انفرادی طور پر بھی اور مشترکہ طور بھی کئی سالوں سے جاری ہے، کیا متعلقہ علاقے کے بااثر خاندانوں، سیاستدانوں، پولیس کی سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ 220 کلومیٹر کا پورا ایک بند ہے جو کہ ریور انڈس کے ساتھ سے چلتا ہے، 220 کلومیٹر۔ اب وہاں پہ وہ جو زمین ہے جو کہ سیلاب بند جو سیلاب سے بچاتا ہے، وہ پھر جب پانی ریسیڈ کرتا ہے تو وہ 220 کلومیٹر کا ایک لمبا سا ٹریکٹ ہے جو کہ ان پاورفل لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ پاورفل لوگ کون ہیں؟ وہاں کے جو بڑے زمیندار، سرداران، آگے پیچھے یہ جو اشرافیہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کے کنٹرول میں وہ اس پہ کاشت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے گروپ پال لیے ہیں یہ والے، جن کی پشت پناہی کے ساتھ یہ ان کو پہلے ہتھیار دیتے ہیں، لیس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی مائیکل آل اس علاقے میں آئے نہ اور ہماری یہ ساری جو قبضہ کیا ہوا زمین ہے اس کے اوپر کوئی اس کو چھیڑے نہ۔ محکمہ جنگلات اور محکمہ ریونیو کی یہ زمین ہے، لیکن یہ بیچارے وہاں پہ پر بھی نہیں مار سکتے۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ پشت پناہی کے بغیر، اور جن لوگوں کی ملکیت ہے وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی 1% ہیں اور 22% پاکستان کی زمین ان کے پاس ہے، کنٹرول میں ہے۔ اتنے بڑے بڑے زمیندار، اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو کہ اور
کھانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات ایک اور سبق سیکھنے والا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ رستہ اختیار کیا جو آج ڈاکو بننے, کچے کے ڈاکو جنہیں کہتے ہیں, اور سارا فوکس ان کے اوپر ہے, ان کے اوپر نہیں ہے جو پیچھے ان کے پشت پناہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس لیے یہ دیکھیے وہ کھرچن ہے جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے. اس کھرچن کو جب آپ اس کا حصہ نہیں دو گے ملائی کے اندر سے تو پھر وہ یہ کام کرے گی جو وہ کر رہی ہے. تو یہ ریاست کو اور ریاست کے باقی جو اشرافیہ ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں. یہ تو بھی ایک پارٹ ہے نا 220 کلومیٹر کے اسٹریچ کا. اگر پورے ملک کے اندر کی کھرچن کھڑی ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اچھا تیسری بات آپ نے کہا کہ یہ فوج کو جانا چاہیے. فوج کو ہرگز نہیں جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ان کو افغان جو لوگ ہیں جو افغانستان سے آئے, دہشت گرد کہہ لیجئے, جو آرمز رنر ہیں, یہ ڈرگ رننگ کرتے ہیں, یہ سارے لوگ, انہوں نے ان کو اکوپ کیا ہوا ہے اس طرح کے اسلحے کے ساتھ. اور وجہ یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ گند مچائیں گے آپ کے سینٹر میں بیٹھ کے, جو کہ واقعی آپ کا سینٹر ہے, اور آپ کی فوج یہاں پہ اگر ملوث ہو گئی اور ایک لمبا آپریشن لگ گیا, تو جو سرحدیں ہیں جو اس وقت بہت ایکٹیو ہیں بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی, ادھر وہ پھر آپ کو کم کرنا پڑے گا اپنا وہاں پہ جو وزن ہے, اور پھر ان کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی گیم ہے, گندی گیم, جس کو کہ بہت سوچ سمجھ کے, لیکن رینجرز ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس یو اے ویز ہیں, ان کو استعمال کریں, ڈرونز کو استعمال کریں, سپورٹ پرووائڈ کریں, رینجرز کو استعمال کریں, لیکن ان کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن اصل جو کھرا ہے وہ کہیں اور جا کے لگتا ہے, ان کو کنٹرول کرو تو پھر یہ بیچارے جو ڈاکو ہیں یہ بھی پکڑے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اب سر صاحب یہ جو جغرافیہ ہے اس علاقے کا وہ ڈاکوؤں کے لیے بہت سازگار ہے, پھر وہ اتنا ہی اکوپڈ ہیں. یہاں شہروں کے اندر تو انٹرنیٹ یا آپ کی سوشل سائٹس بند ہو جائیں, مگر ڈاکوؤں کے پاس انٹرنیٹ ہے, اس کے تھرو وہ اب لوگوں کو شکار کر رہے ہیں. تو کیا کس حد تک ممکن رہ گیا ہے صوبائی حکومتوں کے لیے اس پوری صورتحال کو ٹیکل کرنا, یا ناکام ہی سمجھا جائے ان کی ایفرٹس کو؟ انٹرنیٹ بند ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ ٹویٹر تو بند ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں تو یہ سوال آ رہا ہے, اس پہ سوچنا پڑے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ٹویٹر بند ہو سکتا ہے, انٹرنیٹ ڈاکوؤں کا نہیں بند ہو سکتا, کچے والے. دوسری بات یہ ہے کہ میں شہزاد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, فوج کو نہیں جانا چاہیے وہاں پہ, اور بہت سارے مسائل ہیں سرحد پہ بھی, لیکن رینجرز وہاں پہ ہے آلریڈی, پولیس ہے, کئی سالوں سے ہیں دونوں. ان سے پوچھا جائے کہ بتائیں بھئی آپ نے کیا کیا اتنا عرصہ. کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہونا چاہیے نا, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جن کی ذمہ داری ہے, جن کو پیسہ دیتے ہیں, اسلحہ دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, گاڑیاں دیتے ہیں, ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں, پولیس کو بھی رینجرز کو بھی, اس علاقے میں موجود ہیں کم از کم پچھلے 10 سال سے. پوچھیں ان سے کیا کیا 10 سال میں, اسٹرینتھن کیا یا کمزور کیا. اور آخری بات, کسی ایک سیاستدان کو جوتوں پر بیٹھ کے آنے کا تانا دینا ہمیں مناسب لگتا نہیں ہے. عمران خان بھی جوتوں پہ بیٹھ کے آیا, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم بھی جوتوں پہ بیٹھ کے آئے. میں آپ کو کئی ججز کے نام بتا سکتا ہوں جو جوتوں پہ بیٹھ کے آئے. ایسے اینکرز لائنیں لگی پڑی ہیں, اینکرز کی اور اینالسٹ کی, جو جوتوں پہ بیٹھتے ہیں بہتر نوکری کے لیے, بڑی تنخواہ کے لیے. چھج دے بولے, چھاننی دے بولے, چھج نے کی بولنا. بات یہ کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں, ایک کو جو ہمارا, جس سے ہمیں اعتراض ہے, جس پہ, یا جس کو ہم پسند نہیں کرتے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ایک نظام ہے, غلط ہے, ہمیں اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. انڈیویجولز کو پکڑ کے جو اس نظام میں سے کہیں سے راستہ بنا کے نکل رہا ہے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. کوئی اور آ جائے گا, اس کو آپ گندا کر دیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. رہنا گندا ہی. جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا, جب تک آئین اور قانون پہ نہیں چلتے سب مل کے, تب تک ہم اس میں سے نہیں نکل سکیں گے, بہترین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہوں چاہے پکے کے ڈاکو ہوں. ٹھیک ہے جی.